السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہنستے کھلکھلاتے، اچھلتے کودتے اور روتے منہ بناتے بچوں، آج ہم لائے ہیں جنگل سے ایک کہانی کا عنوان ہے بے فکر چڑیا، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے جگدیش چندر کیش نے۔ ایک بار ایک ہاتھی جنگل میں گھومنے کے لیے نکلا۔ ہاتھی بہت ہی زیادہ رحم دل اور اچھی عادتوں والا تھا۔ وہ ہاتھی اپنی دم ہلاتا، آنکھیں مٹکاتا، جھومتا گاتا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ ندی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ چوہے کا ایک چھوٹا سا بچہ پانی میں ڈوبا جا رہا ہے۔ وہ بچہ زور زور سے بچاؤ بچاؤ بھی چلاتے جا رہا تھا۔ ہاتھی کو اس پر رحم آ گیا۔ وہ فوراً پانی میں اترا اور چوہے کے بچے کو اپنی سونڈ میں اٹھا کر باہر نکال لایا اور وہاں سے چلنے لگا۔ چوہے کے بچے نے ہاتھی کا شکریہ ادا کیا اور اللہ حافظ کہہ کر اپنی بل کی طرف چل دیا۔ ایک چڑیا درخت پر بیٹھی ہوئی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کو خود اپنے انڈے سینا بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ اسے ادھیڑ بن میں تھی کہ کوئی صورت نکل آئے کہ میں انڈے سے اٹھ کر کہیں اڑ جاؤں۔ وہ ہاتھی کو دیکھ کر ہنستے ہوئے اس سے بولی، چو چو کہو آ رہے ہو؟ ہاتھی بولا، بس بہن، ذرا جنگل کی سیر پر نکلا ہوں۔ چڑیا بولی، ہاتھی بھائی، چو چو چو، میں نے دیکھا تم بہت رحم دل ہو۔ ابھی تم نے چوہے کے ایک چھوٹے سے بچے کی جان بچائی۔ واقعی ایک بہت اچھا کام کیا تم نے۔ میرا بھی ایک کام کر دو گے؟ ہاتھی بولا، بولو بہن، کیا کام ہے؟ چڑیا بولی، میں کل سے بھوکی پیاسی یہاں بیٹھی ہوں۔ گھونسلے کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتی کیونکہ گھونسلے میں میرے انڈے ہیں۔ اگر تم کچھ دیر اس کی دیکھ بھال کرو تو میں اپنے کھانے کا کچھ انتظام کر لیتی ہوں۔ میرے آنے تک تم انڈے کو سیتے رہنا۔ ہاتھی بولا، کیا پھر تم مجھے اپنے بچے کے ساتھ کھیلنے دو گی؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، چو چو چو، چڑیا کہنے لگی۔ بچے کو دیکھنے اور اس کے ساتھ کھیلنے کے لالچ میں بیچارہ ہاتھی مان گیا۔ چڑیا نے سوچا کہ ہاتھی انڈے کو سیتا بھی رہے گا اور اس کے گھونسلے کی نگرانی بھی ہوتی رہے گی، اور وہ گھومتی پھرتی اور موج مستی اڑاتی رہے گی۔ بیچارہ سیدھا سادہ ہاتھی انڈے پر بیٹھا اسے سیتا رہا، اور بے فکر چڑیا نہ جانے کہاں کہاں موج مستی اڑاتے پھرتی رہی۔ ہاتھی اس انتظار میں تھا کہ انڈے سے کب بچہ نکلے اور میں اس کے ساتھ کھیلوں۔ کئی دن گزر گئے، انڈے سے بچہ بھی نہ نکلا اور چڑیا بھی نہیں واپس آئی۔ وہاں سے جو بھی جانور گزرتے وہ ہاتھی کا مذاق اڑاتے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہاتھی کے سینے سے انڈے سے بچہ نکلا ہو؟ ہاتھی بیچارہ سنتا اور چپ رہ جاتا، اور اسی طرح انڈے کو سیتا اور گھونسلے کی حفاظت کرتا رہا۔ لیکن کئی دن بیت جانے کے باوجود چڑیا واپس ہی نہیں آئی۔ ایک دن سرکس والوں نے ہاتھی کو دیکھا اور وہ اسے پکڑ کر سرکس میں لے جانا چاہتے تھے، لیکن ہاتھی بچے کے انتظار میں ٹس سے مس نہ ہوا۔ سرکس والوں نے جب یہ دیکھا تو اسے گھونسلے سمیت اٹھا کر لے گئے۔ ہاتھی انڈے پر بیٹھا ہی رہا، وہ کسی بھی طرح سے کھڑا نہ ہوا۔ سرکس والوں نے لاکھ کوشش کی کہ وہ ایک کرتب دکھائے، لیکن ہاتھی بیٹھا ہی رہا، اور وہ جو بھی کرتا بیٹھے ہی بیٹھے کرتا۔ وہ انڈے پر بیٹھے بیٹھے ہی حرکتیں کرتا اور لوگوں کو ہنساتا۔ یہ بھی لوگوں کے لیے ایک حیرت انگیز اور دلچسپ بات بن گئی کہ ہاتھی انڈے پر بیٹھا ہوا اسے سی رہا ہے، دیکھیں بچہ نکلتا ہے یا نہیں۔ ایک دن انڈا ہلنے لگا۔ ہاتھی گھبرا گیا، یہ کیا ہوا؟ انڈا چٹکا اور ٹوٹ گیا۔ انڈے سے بچہ باہر نکلا تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ انڈے سے ایک چھوٹا سا خوبصورت عجیب و غریب بچہ نکلا، جو آدھا ہاتھی جیسا اور آدھا چڑیا جیسا تھا۔ یہ تو لوگوں کے لیے اچھا خاصا عجوبہ ہو گیا۔ ہاتھی اور وہ بچہ دونوں مل کر خوب کھیلتے کودتے اور سرکس میں طرح طرح کے کرتب دکھا کر لوگوں کو لطف اندوز کرتے۔ ہاتھی اور اس کے بچے کی وجہ سے اس سرکس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، یہاں تک کہ جنگل میں بھی اس سرکس کے اس عجیب و غریب بچے کی خبر پہنچ گئی۔
جب بے فکر چڑیا کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی ایک دن سرکس دیکھنے کے لیے شہر میں آئی۔ اڑتے اڑتے جب وہ سرکس میں گھسی تو ایک نظر میں اس نے ہاتھی کو پہچان لیا۔ کھیل ختم ہونے کے بعد جہاں ہاتھی بندھا ہوا تھا وہاں جا کر چڑیا نے اس سے کہا، اے بھائی ہاتھی، کیوں مجھے پہچانا کہ نہیں؟ میں وہی چڑیا ہوں جس کے انڈے سے یہ بچہ نکلا ہے۔ ہاتھی نے کہا، ہاں تجھ جیسی بے فکر چڑیا کو کون بھول پائے گا جسے خود اپنے انڈے اور بچے کا خیال نہ ہو۔ چڑیا نے بہانہ بنایا، میں راستہ بھٹک گئی تھی، اب بہت دنوں بعد جنگل میں پہنچی ہوں کہ مجھے تمہارے سرکس کی خبر ملی، میں یہاں آ گئی، اب مجھے میرا بچہ واپس کر دو۔ چڑیا کی یہ بات سن کر ہاتھی کو دکھ پہنچا کہ انڈے کے پاس چھوڑ کر یوں مجھ سے دور چلی گئی اور اب بچے پر حق جتانے آ گئی۔ اس نے کہا، اس معاملے میں خود کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، بلکہ بچے سے پوچھا جائے کہ وہ کس کے ساتھ رہے گا۔ جب بچے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، اصل ماں تو میری ہاتھی ہی ہے، کیونکہ اسی نے انڈے سے نکلتے تک میری حفاظت کی، مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا۔ اے چڑیا، تو انڈا دینے کے بعد اس کو سینے کی تکلیف سے نجات پانے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، اب جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا، بلکہ میں ہاتھی ہی کے ساتھ رہوں گا۔ اتنا سن کر ہاتھی بہت خوش ہوا، جبکہ بے فکر چڑیا وہاں سے منہ لٹکائے چپ چاپ چلی گئی۔ اچھا پیارے بچوں، اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو نیکی کے راہ پہ رکھے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔